آج کے لوگ قبر کے بارے میں بالکل بات نہیں سننا چاہتے، عذاب قبر کے بارے میں تو بالکل بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ یہ مولویوں سے بچو، یہ اللہ سے ڈراتے ہیں، یہ قبر سے ڈراتے ہیں، یہ جہنم سے ڈراتے ہیں، یہ آخرت سے ڈراتے ہیں۔ اور شیطان نے ان کو ایک ایسا دھوکہ دے رکھا ہے کہ جناب اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن آپ کو میں ایک مثال دوں۔ اگر ایک انسان کے دو انسان اگر کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں، ایک آدمی ہو کہ اس نے خوبصورت عمدہ لباس پہنا ہو، خوشبو لگی ہو، اور وہ اللہ کی محفل میں یا کسی بزرگ، یعنی ہمارے آپ دیکھیں کہ کاروبار میں یا کسی بڑی میٹنگ میں کوئی بندہ جو ہے نا صاف ستھرا ہو کر جائے تو اس کو اچھی کرسی دی جاتی ہے۔ ایک بندہ غلاظت میں لبڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر گندگی، پخانہ، پیشاب اور یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہوں تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو دفتر میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ ایسے قیامت کے دن جو بندہ برائیوں میں ملوث ہوگا، گناہوں میں ملوث ہوگا، توبہ بھی نہیں کی ہوگی، معافی بھی نہیں کی ہوگی، رویا بھی نہیں ہوگا، پچھتاوا ندامت بھی نہیں ہوگی، تو اس انسان کے اوپر غلاظت، گناہ اور برائیاں اور جتنے بھی اس کے اندر ظلمتیں ہوں گی نا، وہ اس کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ اور یہ انسان جو ہے نا جب قبر میں جائے گا تو عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، جب آخرت میں جائے گا تو جہنم میں مبتلا ہوگا۔ اور جو بندہ دنیا میں نیکیاں کرتا رہا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے جسم کو پاک صاف کریں گے، اس کے جسم میں سے خوشبو آئے گی اور وہ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ صاف ستھرا انسان ہے، اس کی آؤ بھگت ہوگی اور اس کے لیے اس طریقے کی جو ہے نا جگہیں، عرش کا سایہ اور جو ہے نا ساری چیزیں، نعمتیں اسی طریقے سے اس کو دی جائیں گی۔ عذاب قبر کو قرآن پاک میں سورۃ والذاریات کے اندر ایک آیت ہے، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ آج کا انسان پہلے تو شیطان نے اس دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اور قرآن یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے نا آخرت کے بارے میں، جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، اور یہ ساری چیزیں حق ہیں، سچ ہیں، ہونی ہیں، ہو کر رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جہنم کو اتنی دفعہ ذکر کیا ہے، جنت کا اتنی دفعہ ذکر کیا ہے، عذاب قبر کا اتنی دفعہ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے۔ تو ہمیں اگر کسی مولوی یا کسی شیطان کی بات کے اوپر اگر ہم فوری طور پر جو ہے نا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں قرآن کے اوپر تو ہمارا یقین پورا ہونا چاہیے نا کہ قرآن میں تو اللہ رب العزت غلط بیانی نہیں کر رہے۔ اور یہ عذاب قبر کے جو ہے نا ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہ جو لوگ ہم اپنی زندگیوں میں دھوکہ دیتے ہیں نا، مال بیچتے ہوئے، مال خریدتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، یہ لوگ سب سے زیادہ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے۔ عورتوں کی مختلف قسمیں ہیں، مردوں کو مختلف قسمیں ہیں۔ تو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا شروع کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، لین دین میں گڑبڑ نہ کریں، دھوکہ دینا ختم کریں۔ تو جتنی بھی جو ہے نا وہ جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اور جن چیزوں کے اسلام نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی کو جو قرآن کے جتنے وعدے ہیں ہر انسان کے اوپر وہ سارے کے سارے وعدے اپلیکیبل ہونے ہیں۔ معافی کس کی ہونی ہے؟ جس نے مرنے سے پہلے توبہ کی، سچے دل سے کی، پھر اپنی زندگی کا رخ بدلا، پھر اس کو اپنی زندگی۔ اب آدمی رخ کب بدلے گا؟ جب اس کی نیت ہوگی، سوچ ہوگی اور اس کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہوں گی۔ تو جب انسان کے پاس کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، چلتے چلتے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، کہ کچھ نیکیاں ایسے ہوتی ہیں کہ اس کو مرنے سے پہلے وہ نیکیاں توبہ کی توفیق دے دیتی ہیں۔ اور آج اب ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو ہمیں گڑھے میں گرنے سے بچا سکے، ہم سب گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سارے اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں۔ کچھ نیکیاں ضرور ایسی پیدا کریں۔ کچھ کہتے ہیں نا یار، آپ کبھی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے تو انسان بچ جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار تیری کوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ تو وہ جو نیکیاں جو ہوتی ہیں نا ہمارے پاس بالکل نہیں ہیں، ہم نیکیوں سے خالی ہیں، دامن ہمارا خالی ہے، ٹوکرا ہمارا خالی ہے، تو ہمارے پاس تھیلا بالکل خالی ہے۔ اور ایسے ہم نے برتن رکھے ہوئے جو نیچے سے چور ہیں، اوپر سے نیکی ڈالتے ہیں، نیچے برتن سارا ٹوٹا ہوا ہے اور نیچے سے چور ہیں۔ کوئی یعنی چغل خوری کی عادت نہیں جا رہی، دھوکے کی عادت نہیں جا رہی، برائی کی عادت نہیں جا رہی، جھوٹ کی عادت نہیں جا رہی، زنا کی عادت نہیں جا رہی، شراب کی عادت نہیں جا رہی۔ تو ہم ان عادتوں کو ہم نے ساتھ کیری آن کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے نیکی آتی ہے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔
تو کچھ نیکیاں آپ اپنے پاس سنبھالیں، بڑی بڑی نیکیاں کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ چھوٹی نیکی کو انسان اس وجہ سے کرے کہ نہیں مجھے نیکی کا موقع ملا تو اللہ اس نیکی کو بڑا کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان چھوٹا سا گناہ سمجھ کے اس کی اہمیت نہ دے اور گناہ کر لے تو اللہ اس گناہ کو بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا نیکیوں کے ساتھ آپ ضرور اپنے پاکٹ میں، اپنے کھاتے میں، اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں ایسی ضرور رکھیں جو آپ کو موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق کی طرف اللہ پاک لے جائیں۔ اگر وہ نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہوگی تو پھر ہمیں گڑھے میں گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔